ناظرین، دنیا آپریشن روم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور فوزیہ وہاب صاحبہ کے پاس چلتے ہیں کیونکہ اسی ایشو کے اوپر وہ بھی بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور بریک میں بھی شاید وہ بات کر رہی تھی. فوزیہ صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں جو ابھی کشمالہ صاحبہ فرما رہی تھیں؟ آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ جی، میں ان کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتی ہوں کہ بعض اوقات ہماری میڈیا چیزوں کو اتنا آؤٹ آف پروپورشن اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے جس سے عجیب ہیجان کسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، سینسیشنلزم پیدا کی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں، دیکھیے جس طرح کے حالات اس وقت ملک میں ہیں، ایک طرف اب آپ کے سامنے دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے، دہشت گرد ہمارے آس پاس منڈلا رہے ہیں، ہمیں ہماری رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں خلافت قائم کرنے کے. دوسری طرف آپ کے سامنے سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی آفت آئی ہے جس پر ہم سب لوگوں کو مل کر توجہ سے اس کو حل کرنا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں، ہم نے اپنے آپ کو الٹی سیدھی چیزوں میں الجھا دیا ہے اور یہاں پر دماغ سے لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پر کہانیاں بنائی جاتی ہیں. اچھا نہیں، کچھ اخبارات میں چاہ رہا تھا آپ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں جو کل ہوا ہے، جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے بارے میں بات کری تھی کشمالہ صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ جی میڈیا جو ہے وہ ججمنٹل ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے، جو قیوم جتوئی صاحب نے کہا، جو بھی ان کی ذاتی، وہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے تھی، جو بھی انہوں نے کہا اس کا میڈیا پر آنا، چل جانا، کیا وہ غلط تھا؟ دیکھیے، دونوں چیزیں غلط تھیں. ایک تو اس نے جو بات کہی وہ غلط تھی، اور اسپیشلی ایک ایسے حالات میں جب لوگ چمگوئیاں کر رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، افواہوں کی کارخانہ جو ہے فل ٹائم کام کر رہا ہے، اس وقت آپ نے آ کے یہ بیان دیا، یہ میرے لیے بڑا عجیب سا تھا. ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ آج سے سیاست میں ہیں. وہ بڑا محنتی آدمی ہے. مظفر گڑھ میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مظفر گڑھ کا ناظم رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کے اوپر کتنا دباؤ تھا. لیکن ابھی جو پھر اس کے بعد میڈیا نے کیا ہے، آئی تھنک دیٹ وینٹ ٹو فار. اب ایک صاحبہ نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہ بیان دیا. میں نے کہا جی اس بیان سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس بیان سے حکومت کا بھی کوئی تعلق نہیں. انہوں نے ایک انفرادی حیثیت میں دیا. لیکن ہوا یہ کہ وہ خاتون جو تھیں وہ لگی رہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آف دا کنورسیشن میں جھلا گئی. میں نے کہا بھائی آپ کج بحثی میرے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ میں کنسیڈ کر رہی ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جس طریقے سے میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کر، میڈیا کا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف جو بیان اگر چلتا ہے، ان آئسولیشن بیان چلتا ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کو؟ جو انہوں نے کہا، وہ جس طرح انہوں نے کہا وہ چل گیا میڈیا کے اوپر، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیے چل گیا ٹھیک ہے، لیکن اگر 57 چینلز اسی کو چلاتے رہیں گے اور 24 گھنٹے یہی چلتا رہے گا تو پھر معاف کیجئے گا واٹ از دس آل گوئنگ آن؟ اس وقت پورے ملک میں ایک سوپ اوپرا چل رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہے نا نیوز چینل جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ عوام کو دے رہی ہے. اب لوگ جو ہے وہ ڈرامے نہیں دیکھ رہے ہیں، میوزیکل شوز نہیں دیکھ رہے ہیں. سوری، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا. I have to cut you here. آپ کی بات چلی گئی ہے، لوگوں تک پہنچ گئی ہے، اور میڈیا کے ان سیکشنز نے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اور جس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ اس کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از آبجیکشنیبل. لیکن پرویز جی صاحب، آپ کشمالہ صاحبہ کا ویو آ گیا، فوزیہ صاحبہ کا آ گیا، آپ کیا کہیں گے اسی ایشو کے اوپر؟ کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کل کی ہے، لیٹسٹ ہے. دیکھیں جی، دونوں خواتین نے جو بات کہی، آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس سے دوسری بات تو نہیں کی جا سکتی. لیکن میں صرف اس میں اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکل تو پیدا ہوگی نا کہ صبح ان کی پیشی ہے اور رات کو آپ جج کو گالیاں نکال دیں تو ان کو آپ نے ایک آکورڈ پوزیشن میں ڈالا. مطلب آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگائی رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے سینیٹر کاظم خان صاحب تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری جو ہے وہ پل صراط پر چل رہی ہے. آپ میسج جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ کوئی اچھا تو نہیں دیتے؟ مطلب یہ بہرحال میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. یہ
ان کی اپنی جماعت کے معاملات ہیں, ان کو خود دیکھنے چاہیے. Again, why are you being judgmental? میں تو صرف یہ کرٹیسائز کر رہی ہوں. دیکھیے بات سنیں, we are just raising a question here. دیکھیے جب آپ ججمنٹل کی بات کرتی ہیں نا, ماشاءاللہ you are also a lawyer, I've been also a student of law. جب آپ کوئی چیز ایک کوشچن ریز کریں نا, وی آر ریزنگ اے کوشچن ہے, اور یہاں پر کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہا. اگر ان کی کل وہ جو فوٹیج چلی گئی تو جو انہوں نے کہا ہم نے کہہ دیا, وہ بالکل ٹھیک, آئی ہیو نو آبجیکشن. آپ کو ان کی اس فوٹیج پہ کوئی اعتراض نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ وہ جو 2 سال پرانی ان کی فوٹیج چلی, وہ آپ کی بات نہیں کرتے کیوں پوائنٹ, وہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ غلط ہے. کہ ایک آپ طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے, ہر کسی کو بولنے کا حق ہے, اگر اس نے پرسنلی ایک بات کی صحیح غلط وہ اور ہے, میرٹ اس کی فرق بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح ان کی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے, وہ بھگتیں گے نا. غلط بات کی, جج صاحب کے خلاف بات کی, وہ ان کو کنٹیمپٹ میں بلا لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی 2 سال پرانی ایک فوٹیج چلانا, وہ تو زیادتی کی بات ہے. ہاں وہ کریکٹر اسیسینیشن ہے, وہ کوئی بھی دیٹ از ناٹ کنڈونیبل. وہ کیوں میڈیا اس طرح کا کام, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میڈیا گروپس وہ چلا رہے ہیں یا اس طرح کسی کو کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. پارٹیزن ہے میڈیا, کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر ایسے کام کر رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پر کہتی ہے نا کہ ایک سیکشن ہے میڈیا کا جو ان کی طرف بہت ہاسٹائل ہے. وہ تو ڈیفینیٹ بات ہے. میں دیکھیں وہ میری پارٹی نہیں ہے, میں اپوزیشن میں ہوں, لیکن میں ایک فیئر بات کر رہی ہوں کہ چاہے وہ میرے پہ ہو, ان پہ ہو, یا کسی پہ بھی ہو, ایک میڈیا کو بائی پارٹیزن رہ کر, ایک کسی کی سائیڈ لیے بغیر, غیر جانبدار ہو کر لوگوں تک انفارمیشن دینی چاہیے. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. اور کشمیر صاحب ایک اور بات ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ, کہ آپ نے ابھی بریک پہ بھی بات ہوئی تھی, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف پولیٹیشینز کو فوکس کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا میڈیا اتنا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا, اس میں اتنے اٹ ہیزنٹ مسٹرڈ دا کریج کہ وہ ہر ادارے کے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی فیکٹس پراپر موجود ہوں تو ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا؟ ابھی بھی نہیں کر سکتا. آج تک آپ نے کتنے ججز یا کتنے جنرلز کے کیسز کھولے ہیں بتائیں؟ نہیں, ابھی خود آپ کا ایک بھائی ہے عامر چیمہ, جی نیوز میں جو کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, عمر چیمہ, سوری, ان کے لیے کتنے آپ لوگ کھڑے ہوئے, عمر کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے. بلکہ کسی نے خبر نہیں دی باقی چینلز نے, اور ان کے اپنے چینلز نے بھی اس خبر کو بڑی, ان کے اپنے میڈیا جو ہاؤس ہے انہوں نے بھی بڑے بیک پیج, جی ان کے میڈیا ہاؤس نے شروع میں بیک پیج پہ, اب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اپ رائٹ جرنلسٹ, آئی مسٹ سے عمر چیمہ کی سٹوریز جی بڑی اپ رائٹ ہوتی ہیں. آئی نو ہم فار ا لانگ ٹائم. ہم سب کے خلاف سٹوریز کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف کبھی سٹوری نہیں کی ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے باوجود ہم قدر کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, وہ اپنی بات کو لکھتا ہے اور اسے لکھنے کا حق حاصل ہے. لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ کہانی, پھر پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پولیس والا بچارہ جس نے پارکنگ ایریا میں جانے سے کسی کو روکا, اس کو اغوا کر لیا گیا, اس کو مارا پیٹا گیا, اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس پہ میڈیا خاموش ہو گیا. وہی جرم میں نے تو بلکہ کہا, عمر چیمہ کو بھی کہا, اور ایک تقریب میں نے بات کہی کہ اگر یہ گناہ ہمارے سے سرزد ہوا ہوتا, ہماری سیاسی جماعت سے یا حکومت سے ہوا ہوتا, تو میڈیا جو تھا سارا کا سارا ہمیں اس وقت تک معاف نہ کرتا جب تک کہ ہم کسی نہ کسی ایک اپنے آدمی کو قربانی کا بکرا نہ بنا دیتے یا معافی نہ مانگ لیتے. آپ پیار سے تشریف لاتے ہیں نا, عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں, ہم معافی نہ مانگتے آپ سے, لیکن جب میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا, دنیا ٹیلی ویژن پر اگر اس کا, وہ پبلک سرونٹس ہوتے ہیں, تو اس دنیا ٹیلی ویژن پر اگر وہ خبر نہیں چلی تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعت اس میں ملوث نہیں تھی. سر ہم تو ووٹ لے کر آتے ہیں, لیکن بیوروکریٹس جو ہیں وہ پبلک سرونٹس ہیں, وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں. سو ان کو آپ کہتے ہیں کہ درگزر کر دو, ان کا کوئی احتساب ہی نہ کیا. چلیں فوزیہ صاحبہ ان سے کنکلوڈنگ ریمارکس لیتے ہیں جی, پروگرام کا وقت بھی اس کا ٹرانسمیشن کا ختم ہو رہا ہے. فوزیہ صاحبہ لاسٹ ریمارکس فرام یو. جی فوزی صاحبہ, آپ کو میں کہوں گا کہ کنکلوڈ کر دے ساری سچویشن کو. ہمیں ایک بڑا پازیٹیو سا کامنٹ چاہیے آپ کی طرف سے, جتنی بھی اس وقت نیگیٹو وائب چل رہی ہیں پوری طرح, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کا بھی بہت سا ایک گروپ ہے جو ہاسٹائل ہو جاتا ہے ٹورڈز گورنمنٹ. ایک پازیٹیو نوٹ پر اینڈ ہونا چاہیے ہماری اس ٹرانسمیشن کا, آپ کیا کہیں گی؟ جی میں یہی کہوں گی کہ پلیز قیاس آرائیوں کو خبر نہ بنایا کریں. جب آپ کوئی خبر شائع کریں تو ٹھوس بنیادوں پہ کریں, یہ نہیں کہ میری کیا خواہش ہے یا اس کی کیا خواہش ہے. ہم نے بحیثیت قوم کی یہ طے کیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین نظام جمہوریت ہے, اور جمہوریت کا جو مین پلر ہے وہ اس کی پارلیمان ہے. تو ہمیں پارلیمان کا احترام کرنا چاہیے, اس کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی بات پر
توجہ نہیں دینا چاہیے یا اس کو اچھالنا نہیں چاہیے جو کہ ان دو چیزوں کے خلاف جاتی ہو. اور ایک اور بات میں کہوں گی، خدارا عوام نے منتخب کیا ہے نمائندوں کو، ان کا احترام کیجئے. عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام لازمی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان فیلڈ اسٹیٹ نہ قرار دیں تو ہمیں استحکام کی طرف جانا چاہیے اور افواہ سازی سے آپ استحکام. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ آپ کا، کشمالہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاضی انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے، ان کا بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم یہی امید بھی کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ٹینشن اس وقت دیکھنے میں نظر آتی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے یا نہیں ہے، کوشش یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو اور ایک ایمیکیبل سلوشن کی طرف ہم جائیں، کیونکہ بات وہی ہے، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ان چیزوں کی وجہ سے اوور شیڈو ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. دنیا آپریشن روم سے منیب فاروق آپ سے اجازت چاہتا ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.